اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میری نصیحتوں سے اور تعلیمات سے منہ موڑے گا میں ان کا جینا دو بھر کر دوں گا۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں بڑے مسائل ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، جنگ و جدل ہے، لڑائیاں ہیں، اور پرسکون اور آرام کی زندگی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان بھی اسی صورتحال کو نبھا رہا ہے۔ پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام ہوگا، یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہوگا، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہمارے حکمرانوں نے جو روش اختیار کی وہ وہی ماضی کے غلامی والی روش اختیار کی، اور اس کی وجہ سے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کا مرکزی بینک، اسٹیٹ بینک کی بنیادیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے رکھیں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے ملک کے ماہرین اور معیشت دان جو ہیں بیٹھ کر اس بات کو دیکھیں کہ مغرب کے معاشی نظام کے مقابلے میں ہمارا اسلامی نظام، سود سے پاک نظام جو ہے، کس طرح سے ہم اپنی بینکوں میں رائج کریں گے، اس پر تحقیقات کریں اور اس پر آئندہ چل کے عمل درآمد کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تمام حکمرانوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، اور اس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہیجان ہے، پریشانیاں ہیں۔ ماضی کی تاریخ کو دیکھیں تو پاکستان میں بہرحال اس بات کی کوششیں ضرور ہوئی ہیں کہ سودی معیشت کی بجائے، سودی بینکاری کے نظام کی بجائے اسلامی بینکاری کا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کیں، تمام جماعتوں نے کوششیں کیں، تمام مسالک کے علماء کرام نے مل جل کے جدوجہد کی، اور اس وقت کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ بھی دیا، لیکن حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اپیلیٹ برانچ میں اپیل کی، اور اس کے بعد یو بی ایل نے اپیل کر کے اس فیصلے کو منسوخ کرایا، اور ایک بار دوبارہ جو ہے جو پوری کارروائیاں جو ہے وفاقی شرعی عدالت میں شروع ہوئیں۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت نے بہت ہی زیادہ لمبی پروسیڈنگ کر کے علماء کرام سے، تاجروں سے، حکومت سے، تمام لوگوں سے جو ہے گفتگو کر کے، ان کی باتیں سن کے، پریشانیاں اور رکاوٹیں جو ہیں وہ معلوم کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے جنگ ہے۔ اس لیے پاکستان میں سودی بینکاری کے نظام کو ختم کر کے اسلامی بینکاری کا نظام رائج ہونا چاہیے۔ 28 اپریل کو یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے میں انہوں نے حکومت کو 5 سال دیے ہیں۔ یہ ایک طویل عرصہ ہے کہ 5 سال دیے ہیں کہ 5 سال میں جو ہے گریجولی، آہستہ آہستہ اس پورے نظام کو بدلتے ہوئے 5 سال کے بعد پوری طرح سے اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے تاجر، عوام، بینکار اور علماء کرام سب کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس کے لیے ملک میں ایک فضا ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک بار حکومت پھر جو ہے بین الاقوامی اداروں کا بہانہ بنا کے، IMF کا بہانہ بنا کے ایک بار پھر جو ہے اپیل میں چلی جائے، اور اس فیصلے کو جو ہے عمل درآمد کو روک لیا جائے۔ بہرحال اس کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا مرکز میں، صوبے میں، اور اس بات کا فیصلہ ہوا کہ بینکاروں سے، علماء کرام سے، تاجروں سے، اور اس کے ساتھ حکمرانوں سے، بیوروکریسی سے، سب سے جو ہے ملاقاتیں کی جائیں، اور ایک فضا ہموار کی جائے، اور لوگوں کو اس بات پہ تیار کیا جائے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام معیشت اور اسلامی نظام بینکاری کو رائج کیا جا سکے، اور پھر ہم بینکوں پر بھی دباؤ ڈالیں، حکومت پہ بھی دباؤ ڈالیں کہ ایک بار دوبارہ جو ہے اس کھیل کو نہ کھیلے جو انہوں نے ماضی میں کھیلا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم جامعۃ الرشید آئے ہوئے تھے مفتی عبدالرحیم صاحب سے،
اور یہاں کے علماء کرام سے ہمارے طویل گفتگو ہوئی اور ہر پہلو سے جائزہ لیا گیا، اور پھر مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس موضوع پر اپنی تجربات کو اور ان کی جدوجہد کو اور معیشت کو اسلامی بنانے کے سلسلے میں مختلف اداروں سے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ سب انہوں نے رکھی ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جامعۃ الرشید جو ہے وہ اپنے اس فرض سے آگاہ ہے اور اس سلسلے میں پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، اس کو سرسری طور پہ نہیں لینا چاہیے، اس کو تمام علماء کرام کو نوٹس لینا چاہیے اور اپنی جدوجہد کا حصہ بنانا چاہیے۔ جمعہ کے خطبات میں اور اس کے علاوہ اپنی گفتگوؤں اور ملاقاتوں میں ہر طرح سے جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے اور عوام کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ اس فیصلے کے نفاذ کے لیے حکومت پر بھی دباؤ ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نافذ کرنے کے لیے جو اتنے لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کا بھی وہ ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری کوششیں ہیں کہ تاجر اور بزنس مین کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے۔ ہم چیمبر آف کامرس گئے، فیڈریشن چیمبر آف کامرس جا رہے ہیں، تاجروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو بھی اس بات پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا موقع آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ سے آپ کو بھی نجات مل سکے۔ آج جو ہے چونکہ سود کا ماحول ہے، اس لیے تاجر اور بزنس مین اپنی تمام طرح کے معاملات میں سود سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اگر انشاءاللہ یہ نظام آ جائے گا تو سود سے تاجروں کو نجات ملے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کی ملاقاتیں بینکر سے ہیں۔ بینکروں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کنونشنل بینکنگ میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بینکوں کا نظام بھی اسلامی بینکوں کی طرح ہو جائے، اور اس کے لیے وہ اپنی پوری حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہیں حکمرانوں سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت نئی حکومت آئی ہے شہباز شریف صاحب کی، ہم شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کا پروگرام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ تمام جگہ پر رابطے کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت اپنا ذہن بنا لے کہ یہ ایک بہت بڑا بابرکت کا فیصلہ ہے اور حکومت کا کوئی کاروبار رکے گا نہیں، اور اگر کوئی اس سلسلے میں رکاوٹ ہوگی تو علماء کرام، دینی جماعتیں اور ہم سب لوگ جو ہیں مل بیٹھ کے متھا ماری کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حکومت کو کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو اس سے نکالا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نظام میں، قرآن کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں تمام دوستوں سے بھی درخواست کروں گا اور تاجروں سے اور تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ایک اچھا موقع ہے اور سب کو مل جل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ انشاءاللہ سودی نظام سے ضرور نجات ملے گی۔ ہمیں اول قدم پہ سودی نظام سے نجات حاصل کرنی ہے، سودی معیشت سے نظام حاصل کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں انشاءاللہ قرآن و سنت کا نظام لانا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور اس پاکستان کو دین کا ایک قلعہ بنائے۔ بہت شکریہ۔